الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور فریب نہیں دیتے مگر اپنی ہی نفسوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ تو اب یہاں خدع کا لغوی معنی کیا ہے، پھر وہ یہاں پر کیسے منطبق ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کو بیان کیا ہے کہ خدع ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ لتذلہ عما ہوا بصددہ، کہ دوسرے کو اس کے خلاف وہم دلاؤ جو اس کے لیے ناگوار امر چھپا رکھتے ہو، تاکہ اس کو پھسلا دو اس سے جس کے وہ در پہ ہے، یعنی کوئی اس کو نقصان پہنچانا ہے مگر ظاہر کیا کہ اس کو فائدہ ہوگا، تو اب یہ ظاہر کر کے کہ فائدے کا فائدہ ہوگا اس کو، اس کے خلاف کا وہم ڈال کر کے اب وہ جو سوچ رہا تھا کہ فائدہ ملے گا بجائے فائدہ کے نقصان ہو جائے، تو خدع میں یہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو خود اپنا کوئی فائدہ اٹھانا ہے دوسرے سے، تو اس کو فریب میں ڈالا اور خود فائدہ حاصل کر لیا، یا دوسرے کو ضرر پہنچانا ہے تو اس سے پوشیدہ رکھا اور ضرر پہنچا دیا۔ تو خد یہ ہے کہ دوسرے کو وہم دلاؤ اس کے خلاف جو ناگوار امر چھپا رکھتے ہو، تاکہ اس کو اس سے لغزش میں ڈالو، پھسلا دو جس کے وہ در پہ ہے۔ یہ ان کے قول خدع الذب اذا توارا فی جحرہ سے لیا گیا ہے۔ ذب جانور ہوتا ہے جو زمین میں بل بنا کر کے رہتا ہے، تو ایک بل تو اس کے آنے جانے کی نمایاں ہوتی ہے، اور باقی اور بہت سی بلوں کو بھی بنا رکھتا ہے، لیکن اوپر سے مٹی کا پردہ پڑا رہتا ہے، اگر ادھر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ ذب خادع اور خدع، اس میں فاعل اور صفت کا صیغہ خدع۔ اذا اوہم الحارثہ اقبالہ علیہ، حارثہ کہ شکار کرنا، جب شکار کو وہم دلائے اس پر متوجہ ہونے کا، پھر دوسرے دروازے سے نکل جائے، تو ایک دروازے سے کوئی شکار پہنچا اس کو پکڑنے کے لیے، شکاری پہنچا اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ ظاہر کرے گا کہ نکل رہا ہے، اور پلٹ کر کے پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے جس کو چھپا رکھتا ہے، یعنی بل ہوتی ہے اور دروازہ بھی ہوتا ہے مگر اوپر سے مٹی پڑی ہوتی ہے، تو ٹھونک مار کر کے ادھر سے نکل جاتا ہے، تو اس کو ذب خادع یا خدع کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے نکلنا اور اصل میں باہر ہو جاتا ہے، اور اصل اس کی ہے اخفاء، یعنی چھپانا، اسی سے مخدع کہتے ہیں۔ مخدع منبر کے وزن پر اور مصحف کے وزن پر، یعنی مخدع اور مخدع۔ للخزانہ، خزانہ خے کے کسرے کے ساتھ، بیتن فی بیت، کوٹری، گھر میں جو دوسری کوٹری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مخدع جو ہے اسی کوٹری کو کہا جاتا ہے، چونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ گھر تو خود ہی چھپا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس گھر میں ایک کوٹری ہوتی ہے، اس کو مخدع کہا جاتا ہے، تو چھپنے کا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی سے اخدعان لعرقین خفیین فی العنق، گردن میں چھپی ہوئی دو رگوں کو بولا جاتا ہے، تو یہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اخدع کہا جاتا ہے، اور تسنیہ اخدعان۔ اب یہاں یہ ہے کہ فریب دینے میں جس کے ساتھ فریب ہو رہا ہے اس سے کچھ چھپا رکھنا ہے، کچھ ظاہر کرنا ہے، تو خدا کے ساتھ تو فریب ہو نہیں سکتا ہے، تو اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا ہے آدمی، تو یخادعون اللہ یہ کیسے فرمایا گیا۔ ایک دوسری ہے کہ مخادعت یہ باب مفاعلت سے ہے، اور مفاعلت میں جانبین سے مشارکت ہوتی ہے، جیسے قاتل زید عمرہ، ایک بصورت فاعل مذکور ہوتا ہے اور ایک بصورت مفعول مذکور ہوتا ہے، لیکن جب قتال میں ایک دوسرے جب دونوں شریک ہوں تبھی بولا جائے گا قاتل زید عمرہ،
اور قاتل امر زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر سے بھی وہی فعل قتال کا پایا جاتا ہے اور ادھر مفعول کی طرف سے بھی وہی فعل قتال پایا جاتا ہے، اگرچہ ایک بصورت فعل ایک بصورت مفعول مذکور ہوتا ہے. تو اب یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے خدا ہوتا ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ ان سے کچھ چھپا کر کے کچھ ظاہر کرے. تو ایسا تو ہو سکتا ہے، اللہ کسی سے بھی کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن خدا میں ایک معنی ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ حاصل کرنا، کچھ ضرر پہنچانا، اور کسی خوف کی وجہ سے اس کو ظاہر نہ کرنا. تو خدا کے ساتھ جو معنی پایا جاتا ہے یہ اللہ کے حق میں تصور نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایمان والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اب جب یہ لفظ مخادعہ آیا تو ایک جانب سے یعنی بندوں کی طرف سے اللہ کو فریب دینا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے ہو تو یہ بھی اس کی شان کے لائق نہیں ہے. ہاں مومنین کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اب اس کو حل کیا ہے اور کہا ہے کہ والمخادعۃ تکون بین اثنین، اور مخادعہ یہ دو کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ہر دو میں سے ہر ایک دوسرے کو فریب دینا چاہیے تبھی مخادعہ کہا جائے گا. لیکن ان کا فریب اللہ کے ساتھ یہ اپنے ظاہر معنی پر نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ چھپا کر کے نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے اس کو فریب دینے کا قصد بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب سے جانتے تھے کہ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو اس کا قصد بھی نہیں کرتے. تب مراد کیا ہے؟ یا تو مراد ہے اما مخادعۃ رسول ہی العصر مضاف، کہ یخادعون اللہ سے مراد یخادعون رسول اللہ اور مضاف حذف کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ رسول ہی کو کے ساتھ فریب کرنا یہ مقصود ہے، لیکن رسول کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ خدا ہی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں. تیسرے یہ کہ یہ تمثیل کے طور پر ہے، یعنی منافقین کی طرف سے جو معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر کرتے ہیں کچھ چھپا رکھتے ہیں، اسی طریقہ سے خدا کی طرف سے بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر احکام مسلمین جاری کیے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے درک اسفل من النار یہ رکھا گیا ہے. تو ادھر سے بھی کچھ ظاہر کرنا ہوتا ہے کچھ چھپانا ہوتا ہے، اور خدا کے حکم کے مطابق مومنین اور رسول بھی ویسا ہی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں مومنین جیسا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ صورت جو ہے یہ خدا کے مشابہ ہے، اس وجہ سے خدا کہا گیا. تو یہ خدا جو ہے بطور تمثیل ہے، بطور حقیقت نہیں. یہ تین جواب دیے ہیں. بلکہ مراد یا تو رسول سے کو فریب دینا ہے حذف مضاف کے ساتھ، یا اس بنا پر کہ رسول کے ساتھ معاملہ خدا ہی کے ساتھ معاملہ ہے، اس لحاظ سے کہ رسول اس کے نائب اور خلیفہ ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو منافقین نے کہا کہ لقد قارب شرک وهو ينهى عنه، یہ شرک کے قریب ہو گئے حالانکہ شرک سے یہ روکتے ہیں. ما یرید الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصارى، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب بنا لیں جیسے کہ نصارہ نے رب بنا لیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. دوسری آیت بیعت رضوان کے بارے میں فرمایا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. تو انما کے ساتھ فرمایا گیا اسی لیے کہ رسول کے ساتھ جو معاملہ ہے خدا ہی کے ساتھ معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ فریب دینا تو ان کا رسول کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے اس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اور فرمایا کہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں. تو یہ مجاز عقلی ہوا نسبت ایقاعیہ میں، یعنی مفعول کی طرف نسبت میں. وَإِمَّا أَنَّ صُورَةَ سَنِيعٍ مَعَ اللَّهِ مِنْ إِظْهَارِ الْإِيمَانِ وَاسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ
وصنیع اللہ معہم وامتثال الرسول والمؤمنین بمثل صنیعہم صورت صنیع المتخادعین. تو صورت صنیعہم ان کا اسم ہے اور صورت صنیع المتخادعین یہ اس کی خبر ہے کہ یہ معاملہ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ دو ایک دوسرے کو فریب دینے والے کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کا سلوک اللہ کے ساتھ، ان کے سلوک کی صورت اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان کو ظاہر کرنا، کفر کو چھپا رکھنا، اور خدا کا معاملہ ان کے ساتھ، ان کے اوپر مومنین کے احکام جاری کر کے، حالانکہ وہ اس کے نزدیک کفار میں سب سے بہتر اور نار کے سب سے نچلی طبقے والے ہیں. تو ایسا کرنا کیوں ہے؟ استدراجن لہم، ان کو ڈھیل دینے کے لیے. پھر رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور مومنین کا خدا کے حکم کو بجا لانا، ان کا حال پوشیدہ رکھنے میں اور ان کے اوپر اسلام کا حکم جاری کرنے میں. مجازات لہم بمثل صنیعہم، تو یہ رسول کا ایسا کرنا کیوں ہے؟ ان کو ان کی جیسے سلوک کا بدلہ دیتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے کچھ چھپایا کچھ ظاہر کیا، تو ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کچھ چھپایا جاتا ہے کچھ ظاہر کیا جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کا اللہ کے حکم کو بجا لانا، ان کا حال چھپا رکھنے میں اور ان پر حکم اسلام جاری کرنے میں، ان کو انہی جیسے سلوک کا بدلہ دینے کے لیے دونوں طرف سے جو معاملہ ہے یہ متخادعین کے عمل جیسی صورت ہے، متخادعین کے معاملے کی صورت ہے کہ متخادعین میں بھی ہر ایک دوسرے سے کچھ چھپا رکھتا ہے کچھ ظاہر کرتا ہے، تو ویسے ہی ہے. تو یہ استعارہ کے طور پر یہ فرمایا گیا یخادعون اللہ، اور حقیقی معنی مراد نہیں. اب یہ تمل سے بیان کیا ہے کہ مخادعات جو مفاعلت سے ہے وہ تو مشارکت چاہتا ہے، لیکن کبھی مفاعلت جو ہے فاعلہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خادع بمعنی خدع ہو، اور جب بمعنی خدع ہوگا تو ایک ہی طرف سے ہوگا، یعنی منافقین ہی کی طرف سے فریب دینا ہے اور خدا کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے نہیں ہے. اب جب ایک ہی طرف سے ہے تو یخدعون ہونا چاہیے بجائے اس کے یخادعون کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ بیان کی کہ اصل میں مفاعلت کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں مغالبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، یعنی دو شخص ایک دوسرے کے مقابلے میں اور ایک غلبہ چاہتا ہے تو وہاں مفاعلت آتا ہے. جیسے قاومہ، قاتلہ، قاسمہ، اور اس کے بعد فعل نصرہ آتا ہے غالب کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے قاسمتہ فقسمتہ، میں نے اس سے خصومت کی تو خصومت میں اس سے غالب آ گیا. حاجزتہ فحجزتہ، میں نے اس سے حجت میں مقابلہ کیا تو میں حجت میں اس پر غالب آ گیا. تو جب کوئی کام مقابلے کے طور پر ہوگا تو اس میں شدت ہوگی، زور ہوگا، بنسبت اس کے کہ وہی کام بغیر مقابلے کے ہو. جیسے رمیت السم، میں نے تیر پھینکا، تو بغیر مقابلے کے اگر تیر پھینکے تو اس میں کوئی شدت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دو چار ہاتھ جا کے رک جائے. اور رامیت السم، میں نے تیر اندازی میں مقابلہ کیا، رامیت السم، میں نے فلاں سے تیر اندازی میں مقابلہ کیا. تو جب مقابلے کے طور پر پھینکنا ہوگا تو ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ دور جائے. تو اب یہ مخادعات سے تعبیر یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ ان کا فریب بہت شدید، بہت قوی ہے، بہت زوراور ہے. تو یہ فائدہ ہے مخادعات سے، ورنہ مراد ہے یخدعون. اس کو یحتمل سے بیان کیا اور اس پر قرینہ پیش کیا ہے کہ اصل میں یہ جو پیچھے آیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ، تو اسی یقولوں کا بیان ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو سوال ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے تو کیوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ تو جواب دیا کہ فریب دیتے ہیں. تو یہ کہنا آمنا باللہ والیوم الآخر یہ ایک طرف سے تھا، تو اس کی وجہ جو بیان کی کہ اس سے وہ فریب کا قصد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہی طرف سے ہوگا. اس وجہ سے یخادعون یخدعون کے معنی میں یا استئناف بیانی کے طور پر ہو. ان سائل نے سوال کیا کہ کیوں وہ مومن نہیں تو اپنے کو مومن کہتے ہیں، تو جواب دیا کہ فریب دیتے ہیں. تب بھی یہ ایک ہی طرف سے ہوگا. اس کو کہا ہے کہ احتمال اس کا ہے کہ یخادعون سے مراد یخدعون ہو، اس لیے کہ یہ یقولوں کا بیان ہے یا استئناف ہے اس کے ذکر کے ساتھ جو اس کی غرض ہے.
یعنی کیوں کہتے ہیں اس کو بیان کیا کہ فریب دیتے ہیں. تو اسی جملہ مستانفہ یعنی استیناف بیانی کے طور پر ہوگا سوال مقدر کا جواب. تو اب بجائے یخدعون کا جو خادعون مفعلت سے کیوں آیا، تو اس کو کہا کہ مفعلت جو ہے دراصل مقابلہ کے طور پر ہوتا ہے، اور جب مقابلہ کے طور پر کوئی کام ہوگا تو اس میں شدت ہوگی، قوت ہوگی. تو یہ ظاہر کیا کہ فریب ان کا بہت شدید اور قوی ہے. اس کو کہا الا انہ اخرج فی زینت فاعلتہ، زنا عدتن کو ضرب ہوگا، زنا یا زنوں سے، لیکن اس کو فاعلتو کی وزن پر لایا گیا مبالغہ کے لیے. مبالغہ کیسے؟ فإن الزنة لما كانت للمغالبة استصحبت ذلك. تو فإن الزنة ان کا اسم ہے، استصحبت اس کی خبر ہے، اور بیچ میں بیان کیا ہے کہ والفعل متى غولب فيه كان ابلغ منه اذا جاء بلا مقابلة معارض ومبارن، کہ جب وزن مغالبہ کے لیے ہو، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر ایک دوسرے سے غلبہ مقابلہ کر رہا ہے، اور فعل میں جب مغالبہ ہوگا تو یہ اس سے بڑھا ہوا ہوگا، جبکہ بغیر کسی معارض اور مقابل کے مقابلہ کے آئے. باری مبارات کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا، معارضہ کا معنی بھی. تو جب کسی معارض اور مقابل کے بغیر کام ہوگا تو وہ ہلکا ہوگا، اور جب مقابلے میں ہوگا تو وہ زوردار ہوگا. تو جو وزن جب مغالبہ کے لیے ہوگا تو یہ اس کو یعنی مبالغہ کو ساتھ لائے گا. اس کا سبب ذالک. اور اس کی تعین قرات شاذہ تو ایسی ہے جو ابو حیوہ کی ہے، جنہوں نے پڑھا یخدعون، یہاں تک ہو گیا. اب اس کے بعد فریب دینا بھی بذات خود کوئی مقصود نہیں ہوگا، یعنی دعوی ایمان کرنے سے ان کا مقصود ہے فریب. اب فریب خود کوئی مقصود نہیں ہے، فریب کے پیچھے کوئی اور فائدہ ہوگا. تو وہ کیا فائدہ تھا اس کو بیان کیا. ما کان غرض فی ذلک، اور اس بارے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان یدفعوا عن انفسهم ما یطرق به من سواهم من الکفرہ. طرقہ یطرق اصل میں کھٹکھٹانے کا آتا ہے، اسی سے تاریخ ہے رات میں آنے والے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو مطلب کہ جی اپنے نفسوں سے دفاع کریں اس سے جس سے ان کے علاوہ کفار کو زد پہنچائی جاتی ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ایک کہ جب اپنا ایمان ظاہر کریں گے تو کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسرے کہ مومنین کے ساتھ جو داد و دہش ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. وَأَن يُفْعَلَ بِهِمْ مَا يُفْعَلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالْإِعْطَاءِ، اور یہ کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو مومنین کے ساتھ عزت کا اور داد و دہش کا سلوک ہوتا ہے. تیسرا فائدہ کہ مسلمانوں سے ملیں تو ان کے راز سے آگاہ ہوں، وہ یذیعوها الی منابذیہم، اور ان رازوں کو ان کے مخالفین تک عام کریں، پہنچائیں. زائزی پھیلنا، زائز پھیلانا، اور اس کے علاوہ اغراض مقاصد. تو اس مقصد سے وہ فریب دیتے تھے. اب فرمایا گیا کہ وما یخادعون الا انفسهم، اور یہاں دو قرات، ایک تو یہی یخادعون اور دوسری یخدعون، کہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو. یہ یخادعون امام نافع، ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری کی قرات ہے. تو پہلے تو فرمایا گیا کہ فریب دیتے ہیں اللہ کو ایمان والوں کو، پھر فرمایا گیا کہ نہیں فریب دیتے مگر اپنے ہی کو. تو ایک جگہ اس بات ہے، دوسری جگہ نفی ہے. دوسرے یہ ہے کہ مخادعات و مفالت سے ہوتا ہے، یہ اپنے ہی نفس کو فریب دینا یہ کیوں کر ہوگا، غیر کو دینا یہ تو ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنے ہی کو فریب دیتے ہیں. تو اس کو بیان کیا کہ یہاں فریب سے مراد ہے ضرر فریب، یعنی فریب کا ضرر نہیں پہنچتا ہے مگر انہی کو. تو گویا فرمایا کہ ما یغارون بالخداع الا انفسهم، کہ فریب سے وہ اپنے ہی بگاڑتے ہیں، اپنے ہی کو ضرر پہنچاتے ہیں. اور پہلی جگہ جو فرمایا گیا وہ ظاہری فریب ہے کہ وہ تو فریب کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہوتا ہے ضرر پہنچانا دوسرے کو، وہ ضرر دوسرے تک نہیں پہنچتا، خود انہی کے نفسوں تک پہنچتا ہے. اب رہا ہے کہ مخادعہ یہ دونوں طرف سے چاہیے، تو اس کو کہا کہ ان کا اپنے نفسوں کو فریب دینا یہ ایک جانب سے ہے، اور نفسوں کا ان کو فریب دینا یہ دوسری طرف سے ہے.
اور یہ اعتباراً دونوں میں فرق ہے. اس کو آگے بیان کیا اور انہم فی ذالک خدعوا انفسہم، مطلب یہ ہے کہ فریب کی گردش انہی پر پلٹنے والی ہے اور اس کا ضرر انہی پر اترنے والا ہے. تو فریب دینے سے مراد فریب کا ضرر پہنچانا، تو ضرر اپنے ہی کو پہنچاتے ہیں. اب مخادات دونوں طرف سے کیسے ہے؟ تو اس کو کہا کہ انہم فی ذالک خدعوا انفسہم لما غروہا بذالک. غرہ کو مانا دھوکہ دینا. اب یہ اس کا صلہ اگر من آتا ہے، ما غرک من ہو، اس کی طرف سے تم کو کس چیز نے فریب میں ڈالا، اس کا مطلب لما وثقت بھی، کیوں اس پہ تم نے بھروسہ کیا. اور عن صلہ آتا ہے ما غرک عنی، میری طرف سے تم کو کس چیز نے فریب میں ڈالا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لما غفلت عنی، مجھ سے کیوں غافل ہے. اور بے صلہ آتا ہے تو جسارت کرنے کے معنی ہوتا ہے. ما غرک بی یعنی لما اشترطت علیہ، ما جرک علیہ. اور یہاں بے ہے، یا انہوں نے اس بارے میں اپنے نفسوں کو فریب دیا جبکہ اس فریب پر ان کو آمادہ کیا. اور تو یہ ایک طرف سے ہو گیا کہ فریب کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو انہوں نے آمادہ کیا، تو انہوں نے دراصل اپنے نفسوں کو فریب دیا اور ان کے نفسوں نے ان کو فریب دیا. اس طرح سے جھوٹی آرزویں، کھوکھلی آرزویں ان سے بیان کی. تو جو آرزویں حاصل ہونے والی نہیں ہیں، کبھی ملنے والی نہیں ہیں، نفسوں نے ان کے بتایا کہ یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، تو جھوٹی آرزویں بتا کر کے ان کے نفسوں نے ان کو فریب دیا اور انہوں نے اس کی جسارت پیدا کر کے اپنے نفسوں کو فریب دیا. تو دونوں جانب سے فریب کا ہو گیا عمل، اور یہ اعتباراً دونوں میں فرق ہے. اس کو کہا ہے کہ وخدعتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو فریب دیا اس طرح سے کہ ان سے جھوٹی آرزویں، کھوکھلی آرزویں بیان کی اور ان کو اس کے فریب پر آمادہ کیا جس پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور باقی حضرات نے، نافع، ابن کثیر، ابو عمرو کے علاوہ حضرات نے ما یخدعون پڑھا ہے، اس لیے کہ مخادات متصور نہیں مگر دو ہی کے درمیان. تو یخدعون ہی ہونا چاہیے کہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے کو. تو اب یہاں جو ہے نفسوں نے جو ان کو کھوکھلی باتیں بیان کر کے آمادہ کیا یا انہوں نے اپنے نفسوں کو آمادہ کیا، تو اس میں خداع سے مراد ہے تصویر الباطل بصورت الحق، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا. تو ان کے نفسوں نے ناحق چیز کو حق کی صورت میں پیش کیا، اس لیے یہ فریب میں پڑ گئے. انہوں نے نفسوں کو آمادہ کیا تو یہ بھی ناحق کو حق میں پیش کیا، حق کی صورت میں پیش کیا، اس لیے فریب دیا. اب شاذ قرأتیں بیان ہیں، 4 قرأتیں ہیں. ایک تو تفعیل سے یخدعون، یہ تفعیل آتا ہے تکثیر کے نہیں، کثرت سے فریب دیتے ہیں. دوسرا افتعال سے، تو اصل اس کی یختدعون، یجتنبون کو وزن پڑے، تو یختدعون میں تے کا فتح خا کو دے دیا گیا، پھر اس کے بعد تے کو دال کر کے ادغام کیا گیا، تو یخدعون ہوگا دال کے کسرے کے ساتھ، یخدعون بمعنی یختدعون. اور تیسری یخدعون اور یخادعون، چوتھی بنا للمفعول کے ساتھ. اور انفسہم کا نصب ہی ہوگا کہ ان کو فریب نہیں دیا جاتا، یا وہ فریب نہیں دیے جاتے مگر اپنے نفس ہی سے. تو بے انفسہم چاہیے کہ ان کو فریب نہیں دیا جاتا مگر نفس ہی سے. تو بے انفسہم میں بے کا حذف کر دیا گیا اور فعل کو اس تک متعدی بنفس ہی کر دیا گیا، تو فعل منصوب ہو گیا. تو یخدعون یخادعون یہ بھی شاذ میں پڑھا گیا ہے بنا للمفعول کے ساتھ، اور انفسہم کے نصب کے ساتھ نزع خافظ کے ہٹا دینے کی وجہ سے. اب نفس کو فریب دیتے ہیں تو نفس کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ نفس کے معنی ذات الشیء و حقیقت، شے کی ذات اور اس کی حقیقت، گویا کہ یہی اس کا اصلی معنی ہے. پھر نفس روح کو کہا گیا اس لیے کہ جاندار کا نفس یعنی اس کی ذات روح ہی سے باقی رہتی ہے، روح ہی سے قائم رہتی ہے. تیسرے قلب کو کہا گیا لأنہ محل الروح اور متعلقہ، کہ قلب حیوانی جو ہے وہ پارے گوشت وہ روح کا محل ہوتا ہے، قلب انسانی تو روح کا متعلق ہوتا ہے، یعنی روح جو اس سے تدبیر و تصرف کا تعلق رکھتی ہے.
تو ان دونوں کے لحاظ سے محلی ہو اور متعلق ہو کہا ہے. اور دم یعنی خون کو نفس کہا جاتا ہے. مالہ نفس سائلہ جو فقہ میں آتا ہے تو خون کو نفس کہا جاتا ہے لأن قوامہا بھی، اس لیے کہ نفس کا قیام خون ہی سے ہوتا ہے. اور پانی کو نفس کہا جاتا ہے لفرط حاجتہا الیہ، اس لیے کہ نفس کو اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے. اور رائے کو بھی نفس کہا جاتا ہے، ان کے قول فلان یامر نفسہ میں، کہ فلاں اپنے نفس سے مشورت کر رہا ہے، مشاورت کر رہا ہے، یعنی اپنی رائے سے مشورہ کر رہا ہے. تو رائے کو نفس کہا گیا. تو مجاز مرسل کے طور پر کہ رائے جو ہے یہ نفس ہی سے پیدا ہوتی ہے، تو نفس سبب ہوا، رائے مسبب ہے، تو سب مسبب کے اوپر سبب کا اطلاق کر دیا گیا. یا یہ کہ تشبیہ کے طور پر ہو کہ گویا کہ اس کی رائے بھی کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے، جیسے شخص سے آدمی مشورہ کرتا ہے ویسے اپنی رائے سے مشورہ کر رہا ہے. تو اس کو کہا فلان یعامر نفسہ میں رائے کے معنی میں بولا گیا کہ اپنی رائے سے مشورت کر رہا ہے. لأنہ ینبعث عنہا، اس لیے کہ رائے نفس ہی سے ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے. یا یہ کہ رائے ایسی ذات کے مشابہ ہے جو اسے حکم دیتی ہے اور اس کو مشورہ دیتی ہے. تو یہ حقیقی مجازی کئی معنی ہو گئے، ایک تو ذات اور دوسرے روح، تیسرا قلب، چوتھا دم، پانچواں ماں اور چھٹا رائے. اب یہاں پر انفسہم میں کون سا معنی مراد ہے؟ تو یہاں پہ انفس سے مراد ہے ان کی ذات، کہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی ذات ہی کو. اور احتمال یہ ہے کہ یہ ارواح یا آرا پر، یعنی اپنی جانوں ہی کو یا اپنی راہ ہی کو فریب دیتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں. تو شعلہ یا شعورت اصل میں احساس کو کہا جاتا ہے، اور احساس جو ہے یہ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے، دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے سے. تو اب یہ فریب جو ہے یہ تو امر باطنی ہے، یہ چکھنے اور یا ٹٹولنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ما یشعرون فرمایا گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا فریب امر محسوس کی طرح کھلا ہوا ظاہر باہر ہے، تو ہر ایک اس کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لیکن یہ گویا کہ شعور ہی سے آ رہی ہیں، اس لیے اس کھلی ہوئی چیز کا بھی احساس نہیں کرتے. لا یحسون بذالک لتمادی غفلتہم، اس کا احساس نہیں کرتے غفلت کے بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ شعورون کیسے آیا؟ یعلمون ہوتا تو اس کو کہا جعل لحوق وبائل خداع ورجوع ذرہی الیہم فی الظہور کالمحسوس. تو پہلا یہ معنی بتایا تھا کہ یخادعون سے مطلق فریب کی گردش انہیں پر پلٹتی ہے، اس کا ضرر اور اس کا وبال انہیں پر پلٹتا ہے، اس کے لحاظ سے وبال خدا کا. اور دوسرے کے اپنے ہی کو ضرر پہنچاتے ہیں باطل کو حق کی صورت میں پیش کر کے. تو دونوں کو ظاہر کیا کہ خدا کا فریب کا وبال انہیں لاحق ہونے میں اور اس کا ضرر ان کی طرف پلٹنے میں اس کو ظہور میں اس محسوس کی طرح ٹھہرایا جو پوشیدہ نہیں رہتا ہے مگر اسی پر جو معروف الحواس ہو، یعنی حواس جس کے آفت زدہ ہوں. تو گویا کہ یہ حواس ان کے مفقود ہو چکے ہیں، اس لیے شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں کرتے. اور شعور کا اصلی معنی احساس، اسی سے مشاعر الانسان حواس سے ہوئی، انسان کے مشاعر یعنی اس کے حواس، اسی سے اس کی اصل ہے شعر، شعر کا معنی بال، اور اسی سے شعار اس کپڑے کو آیا جاتا ہے جو بال سے یعنی جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے. اس کا مقابل ہوتا ہے دسار جو اس کے اوپر ہوتا ہے.